الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس۔ جی تو ناظرین، ممبران اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ بنا دیا ہے، جس کی تفصیلات جانتے ہیں ہم ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ یہ جو آج بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے بینچ بنانے کا، لارجر بینچ، یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 فروری کو ایک کیس کی سماعت تھی اور دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب کو آپ جانتے ہیں جو فیصلہ آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں، جو پٹیشن ان کی منظور ہوئی تھی اور جو صدارتی ریفرنس خارج ہوا تھا، اس میں جو اختلافی نوٹ لکھنے والے تھے کہ یہ معاملہ FBR کو نہ بھیجا جائے، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے۔ تو یہ 2 رکنی بینچ تھا اور 2 رکنی بینچ نے جو اب مختلف اخبار، جنگ اخبار کہتا ہے کہ ہماری خبر پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا، ڈان اخبار کہہ رہا ہے کہ ہماری خبر پر نوٹس لیا گیا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے سادہ اتنا کہا کہ میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ 28 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو مختلف ممبران ہیں اسمبلی کے، ان کو ترقیاتی فنڈز کے نام پر 50 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کروائیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ یہ ترقیاتی کام کس نے کروانے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، کون اس کو دیکھے گا، کون اس کو ریگولیٹ کرے گا، اور جو قانون کے اندر جو پروسیس ہے، جو آئین پاکستان نے جو پروسیس دیا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے تحت کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ از خود یہ ساری کارروائیاں کرے اور کروڑوں روپے کے فنڈز دے۔ یہ کویشچن آف لا سامنے آیا، اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا اور 10 فروری کے لیے اس کیس کی سماعت کو فکس کیا تھا کہ 10 فروری کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ آج 9 فروری کو آنریبل چیف جسٹس، کیونکہ یہ 5 صفحات پر مشتمل یہ ایک فیصلہ تھا جو اس خاص میٹر سے ریلیٹڈ تھا، تو یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو کل 10 فروری کو دوپہر 1 بجے اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ اب اس میں جو اہم چیز ہے، جو اس 5 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس میں سامنے آئی ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ جو بھی کام ہوگا اس میں جو دیکھا جائے گا کہ جو رائٹس ہیں جو اسٹیٹ کے سٹیزنز کی، ان کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کے سامنے آرٹیکل جو 5(2) ہے، اس کے جو اہم پوائنٹس ہے وہ سامنے رکھوں گا تاکہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی کنٹینشن ہے اس کو ہم سمجھ پائیں کہ یہ جو ایکشن لیا گیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو اب نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور اس میں جو باقی جو وزیر خزانہ ہیں ان کے سیکٹری جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو سیکٹری ڈویژن کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے کار فرما، آرٹیکل 5 ہے، اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، obedience to the constitution and law is the obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan، کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ذمہ داری ہے ہر پاکستانی شہری کی اور ہر ذمہ دار کی۔ اس میں وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، جو بھی عہدے پر بیٹھے اس پہ جسٹس آف سپریم کورٹ بھی ہیں اور اس میں چیف جسٹس بھی ہیں۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں، جو وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں یا جو فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کرنا ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارا آرٹیکل 80 سے آرٹیکل 84 تک، 80 سے 84 تک یہ ڈیل کرتا ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ جو بجٹ ہے یا کوئی فائنینشیل ایئر ہے اس میں یہ فنڈز جاری کر سکتے ہیں، جو اس میں ضمنی فنڈز کا بھی ذکر ہے۔ تو جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کیا جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے یہ جو فنڈز جاری کیے ہیں، پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اخبار میں خبر آئی ہے اور وہ غلط خبر ہے تو اس کے ریبٹل میں کوئی بھی جملہ نہیں بولا گیا جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے یا جو حکومت کے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ آبجیکشن اٹھایا گیا ہے کہ کیا جو یہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں، یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں، کیا یہ جو 4 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اس کے تحت دیے گئے ہیں یا یہ اس سے الگ دیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے
کہ اگر یہ ان کی خلاف ورزی میں دیا گیا ہے تو، اور سپریم کورٹ کے بھی اس میں فیصلے ہیں کہ فنڈز کیسے جاری ہونے ہیں، تو اگر یہ ان کی خلاف ورزی میں دیا گیا ہے تو آرٹیکل 204 سب آرٹیکل 2 جو کہ بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آرٹیکل ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت کی خلاف ورزی کرے گا، عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مائنڈ میں رکھیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا تھا اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ اب جو اس آرڈر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 204 سب آرٹیکل 2 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، یا اس کی بنیاد پر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایکشن لے سکتی ہے، یہ کہنا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، جو جنگ اخبار کی خبر پر یا ڈان اخبار کی خبر پر یا کسی بھی اخبار کی خبر پر یہ ایکشن لیا گیا ہے، ہمیشہ جو ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، یا وہ ان کے لیے جو سب سے اہم جو ادارہ ہے وہ بلدیاتی ہے، جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں ان کے ذریعے یہ فنڈز تقسیم کیے جاتے ہیں یا نچلے درجے تک یہ پہنچتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہماری سابقہ حکومتیں گزری ہیں انہوں نے زیادہ ان کو پروموٹ نہیں کیا، اور جو اس کے اندر جو پروسیس لے کے آئے اور اس میں جو تبدیلیاں کی اس پورے ادارے کو تباہ کر دیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان کا ایک منشور تھا کہ ہم بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے ہم ان کا الیکشن کا نظام بنائیں گے، اس طرح سے ان کو ہم پاورز دیں گے اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایم این اے اور ایم پی اے کا جو قانون کے اور آئین کے تحت ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں۔ ترقیاتی فنڈز اور ان کو استعمال کرنا یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں پریسیڈنٹ چلتا ہے، پاکستان میں یہ چیزیں پہلے بھی چلتی آئی ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ پہلے بھی تھا، ہماری آنریبل کورٹس بھی تھیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یہی معاملہ جب 2018 اور اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت بھی ہوتا تھا، اور تب بھی ہماری آنریبل کورٹس اس معاملے کو دیکھ رہی تھیں۔ اب کیا ویسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ممبر کو 50 کروڑ کا فنڈ دے دیا گیا ہے، اور یہ پہلے تو بات قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا کا جو کردار ہے اور پریزمپشن کی بنیاد پر یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو کیا اگر یہ ان کی خبر غلط ہوگی تو کیا جیو جنگ جو آج یہ کہتا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری خبر پر ایکشن لیا گیا ہے، یا ڈان کہتا ہے کہ ہماری خبر پر ایکشن لیا گیا ہے، تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیا یہ جھوٹی خبر لگانے کی بنیاد پر ان کے اداروں کو بند کیا جائے گا؟ ان کے اداروں کے تحت 204 سب آرٹیکل 2 کے تحت کارروائی ہوگی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی ایک لیگل ٹیم ہے، وزارت قانون ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اور وزیر اعظم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ منسٹریل رسپانسبلٹی کا ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ جو بھی منسٹر ہے یا کوئی منسٹری ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اور وہ یہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا کنسیپٹ ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کریں اور اتنے بڑے لیول پر کریں جب پتہ ہو کہ پوزیشن بھی این آر او حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے، یا وہ تنقید کر سکتی ہے، یا یہ معاملہ عدالتوں میں جا سکتا ہے۔ یہاں تو اب آرڈیننس جاری ہوتے ہیں تو وہ آرڈیننس چیلنج ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو ہائی کورٹس ہیں ان آرڈیننس کو ختم کروا دیتی ہیں یا کالعدم قرار دے دیتی ہیں۔ تو یہ معاملہ وزیر اعظم کے بھی نالج میں ہے، حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں جا سکتا ہے، اس لیے ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اب 5 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ آ گیا تھا اور تاریخ مقرر کر دی گئی تھی، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے لیے بینچ تشکیل دے دی ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی خود چیف جسٹس آف پاکستان فرمائیں گے، جسٹس گلزار صاحب، اور کل دوپہر 1 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور پھر عدالت نے اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، وزیر اعظم آفس کو، سیکرٹری جو ہیں پرسنل سیکرٹری وزیر اعظم کے، سیکرٹری خزانہ ہیں، سیکرٹری جو باقی جو ہیں ان سب کو، اور چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو، اور باقی جو وزارت قانون ہے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور کل 1 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب جو مختلف اخبار ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کیس
شاید عمران خان کے گلے پڑ جائے گا اور عمران خان کو گھر جانا پڑے گا۔ اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے، اور کیونکہ اپوزیشن کے پاس اور تو اپنا تو کچھ ہے نہیں، اپوزیشن کے پاس صرف ایک ہی ہے کہ وہ عدالتوں کے جو ریمارکس ہیں، چاہے وہ نیب کے خلاف ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس ہیں، ان کے تو کسی اسپیسیفک کیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کسی لیگل پوائنٹ پر ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے پھر وہ ان کا سہارا لیتی ہے۔ حامد میر جیسے لوگ ان کے ریمارکس پر ہی پروگرام کرتے ہیں اور اس کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ترقیاتی فنڈز کے نام پر ہو، چاہے ویسے جو چیزیں، یا فیض آباد دھرنا جو جس طریقے سے وہ ججمنٹ تھی اس کے اوپر جو آنریبل عدالتوں کے ریمارکس تھے یا ججز کے ریمارکس تھے، تو یہ جو ایک خاص طرح کا مافیا ہے، یہ عدالتوں کے کندھوں پر رکھ کر چلانے والے لوگ ہیں۔ اپنے پاس ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اپنے پاس تو ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، اپنے پاس تو ان کا کوئی منشور نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، تو یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کل جب 1 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی تو انشاءاللہ بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں گی، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہوگا، اور سارے ادارے اپنی اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ تو یہ اس کیس کی اور اس جو ترقیاتی فنڈز پر نوٹس لیا گیا تھا اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔